کیا مولا علی رفع یدین کرتے تھے؟ ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی بھی کرتے تھے رفع یدین. مولا علی کیا حضور علیہ السلام کے خلفۂ راشدین کرتے ہی نہیں تھے؟ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی رفع یدین کرتے ہوں. اصل رفع یدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن اس کو پھر منسوخ فرما دیا. رفع یدین کیا، پھر بعد میں اس کو منسوخ فرما دیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے ہاتھوں کو بار بار اٹھاتے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں. سخت جملے سرکار نے ارشاد فرمائے، منع فرما دیا. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کبھی بھی رفع یدین نہیں کیا، بلکہ آپ کے شاگرد جتنے بھی تھے وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہ احادیث سے ثابت ہے. غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ حضرت علی نے حضور علیہ السلام کا عمل ضرور بیان کیا کہ حضور نے رفع یدین کیا، حضور نے رفع یدین، لیکن جب منسوخ ہو گیا بالخصوص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رفع یدین کرتے تھے، یہ حضور کا اپنا عمل تھا. بعض صحابہ نے دیکھا، اس کو اختیار کیا، لیکن کبھی بھی سرکار نے اس کا حکم نہیں فرمایا کہ رفع یدین کرو. بعض لوگ بڑا اس پہ بحث کرتے ہیں، حالانکہ اس پہ بحث کرنی نہیں چاہیے. اب یہ سوال آیا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جو کہتا بھائی حضور علیہ السلام سے رفع یدین ثابت ہے، بالکل ثابت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو ترک فرما دیا، اس سے منع فرما دیا. لیکن پھر بھی کوئی مزید ہے کہ نہیں حضور نے رفع یدین کیا، صحابہ کرام نے کیا، تو صرف آپ اس سے اتنا کہیں کہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا رفع یدین. اگر کوئی حکم دیا ہے کہ ہاں رفع یدین کرو تو وہ حدیث سامنے لے کر آؤ. اتنی حدیث کا ذخیرہ، 10 لاکھ سے زیادہ حدیث ہے. قعدے کا حکم ہے، جلسے کا حکم ہے، تشہد پڑھنے کا حکم ہے، تکبیر قنوت کہنے کا حکم ہے، قنوت پڑھنے کا حکم ہے. رفع یدین کا حکم سرکار نے کبھی، سرکار کا اپنا عمل تھا. بعض صحابہ نے دیکھا، کرنا شروع کر دیا، لیکن جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور دیکھا تو حضور نے منع فرمایا بار بار کیا ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح بار بار اٹھا، منع فرما دیا. احادیث پڑھیں آپ. تو مولا علی اور اصحاب نبی اہل علم یعنی خلفائے راشدین یہ بھی رفع یدین نہیں کرتے، لیکن اس کا حکم کوئی اتنا سخت نہیں ہے. اگر کوئی رفع یدین نہیں کرتا تو کہتے بد نمازی نہیں ہوئی. احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو دلائل احادیث کے، اس میں یہی ہے کہ رفع یدین منسوخ. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ رفع یدین کرتے تھے. بعض کو کہتے ہیں دیکھو تم غوث اعظم کو مانتے ہو، وہ بھی تو رفع یدین کرتے. غوث اعظم تو مقلد تھے امام احمد بن حنبل کے، آپ مقلد ہو، آپ تو تقلید کو شرک کہتے ہو، تو پھر غوث اعظم کی کیوں؟ اچھا چلو غوث اعظم رفع یدین. غوث اعظم ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے نماز میں، یا نہیں باندھتے تھے؟ کرو اب. غوث اعظم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے، اپنے امام کی پیروی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو غیر مقلد ہے، جو تقلید کو شرک کہتے ہیں، ان سے ہم ضرور اختلاف کریں گے. کہ حضرت علی کی واضح روایت ہے کہ حضور علیہ السلام تحت السرہ، ناف کے نیچے نماز کے اندر قیام میں ہاتھ باندھا کرتے تھے. تو یہ سوال کا جواب ہو گیا.